على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الباری کتاب الایمان میں باب باندھتے ہیں خوف المؤمن، مومن کو ڈرنا چاہیے، من ان یحبط عملہ، کہیں اس کے اعمال مٹ نہ جائیں، ضائع نہ ہو جائیں، وہو لا یشعر، اور اسے خبر تک نہ ہو، بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ انسان کو شعور ہی نہیں آتا اور اس کے اعمال جو اچھے اعمال ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے امام بخاری نے اس پر باب باندھا ہے کہ مومن کو ڈرنا چاہیے کہیں اس کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور اسے خبر بھی نہ ہو، اس کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں اور اسے خبر بھی نہ ہو، اس بات سے اسے ڈرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور ابراہیم تیمی یہ ایک مقرر تھے، واعظ تھے، انہوں نے کہا کہ میں اپنی گفتار اور کردار کو جب ملایا، میں نے اپنی گفتار جو میں کہتا ہوں اور جو میرا کردار ہے، جب میں نے ان دونوں کو ملایا تو مجھ کو ڈر ہوا کہ کہیں میں شریعت کے جھٹلانے والوں میں نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اور ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملا، ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر لگا ہوا تھا، اور ان میں کوئی یوں نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبرائیل اور میکائیل کے ایمان جیسا ہے۔ یہ ابن ابی ملیکہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اتنا زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معاملات میں، اعمال میں ڈرتے تھے، اور اس طرح نہیں کہتے تھے ہم بڑے پکے اور سچے مومن ہیں، ہمیں فکر نہیں ہے، بلکہ وہ ڈرے رہتے ہیں۔ اور ڈرتا تو وہی ہے نا جس کے اندر ایمان ہوتا ہے، ڈرتا وہی ہے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ جس کے اندر ایمان ہی نہیں، اللہ کا ڈر اور خوف ہی نہیں، اللہ کی باتوں پر یقین ہی نہیں، اسے ڈر اور خوف کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اور حسن بصری سے منقول ہے کہ نفاق سے وہی ڈرتا ہے جو ایماندار ہوتا ہے، اور اس سے نہ ڈر وہی ہوتا ہے، اس سے بے خوف وہی ہوتا ہے جو منافق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس باب میں آپس کی لڑائی اور گناہوں پر اڑے رہنے اور توبہ نہ کرنے سے بھی ڈرایا گیا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اپنے برے کاموں پر جان بوجھ کر اڑے ہوئے نہیں رہتے، ان کو پتہ ہے کہ یہ میں برا کام کر رہا ہوں، اس کے باوجود اپنی برائی پر نہیں ڈٹتے۔ جیسے ہی ان کو علم ہو جاتا ہے وہ اپنی برائی کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں نہیں ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور پھر غلطیاں کیے بھی جاتے ہیں، ایسے حالات نہیں ہونے چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الباری 48 نمبر حدیث پر بیان فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی محمد بن عرعر نے، وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ زبید سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا سألت ابا وائل عن المرجیہ، کہ میں نے ابو وائل سے مرجیہ کے بارے میں سوال کیا۔ کن کے بارے میں؟ مرجیہ کے بارے میں پوچھا، سوال کیا۔ مرجیہ ایک گروہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آدمی اگر گناہ کر بھی لے تو وہ فاسق نہیں ہوتا، مرجیہ ایک گروہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے ابو وائل سے مرجیہ کے بارے میں سوال کیا۔ اللہ اکبر۔ فقال حدثني عبد الله
انہوں نے کہا مجھ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا، اللہ اکبر، یہ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے، مسلمان کو گالی دینا فسق کا کام ہے۔ اور فرمایا وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الباری مرجیہ کے عقیدے کی نفی کر رہے ہیں، جو وہ کہتے ہیں کہ آدمی گناہ کرنے سے فاسق نہیں ہوتا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو کفیت تھی اس کو بھی انہوں نے پیش کیا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی نقل کیا اور ابراہیم تیمی کا بھی قول نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے اپنی زبان اپنے قول اور فعل کو برابر کیا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میں شریعت کو جھٹلانے والوں یعنی کافروں میں شامل ہوں۔ تو یہ بات وہی انسان سوچ سکتا ہے، وہی مسلمان سوچ سکتا ہے جس کے اندر ایمان ہوگا۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لائے ہیں کہ سباب المسلمی فسوق، مسلمان کو گالی دینا اس سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے، فسق و فجور کا کام ہے۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بات بات پر گالی نکالتے ہیں اور اتنی گندیاں اور بلندیاں گالی نکالتے ہیں، الامان والحفیظ الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ اور پھر ایسی عادت بن جاتی ہے بعض لوگوں کی، اتنی زیادہ وہ بات بات پر گالیاں نکالتے ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں کہ میرے سامنے کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے، خاتون ہے، بڑی عمر کی ہے چھوٹی عمر کی ہے، بیوی ہے بیٹی ہے بہن ہے ماں ہے، یہ سارے رشتوں کی پھر وہ پرواہ کیے بغیر، چونکہ ان کی زبان اتنی زیادہ چل گئی ہوتی ہے گناہ پر اور اس گالی پر کہ وہ یہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ میرے پاس کوئی عزت والا اور احترام والا رشتہ کھڑا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینے سے آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ فاسق ہو جاتا ہے۔ آپ میں سے کون کون گالیاں نکالتا ہے؟ اللہ اکبر، کون کون گالیاں نکالتا ہے آپ میں سے؟ پھر آئندہ سے یہ بات سوچ لیں کہ گالی دینے سے آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ فاسق ہو جاتا ہے۔ ہم نے زندگی میں انشاءاللہ گالی نہیں نکالی، جو نکالتے رہے ہیں وہ اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کر لیں۔ اور فرمایا وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، اور مسلمان سے لڑنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ مسلمان سے لڑنا کفر ہے، یہ بھی نافرمانی ہے، گناہ کا کام ہے۔ اللہ اکبر، مسلمان کی بڑی عزت اور احترام ہے، بہت زیادہ عزت اور احترام ہے، بہت زیادہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کی بات کو سن کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر، آپ کے صحابہ کے عمل کو سن کر اور وائز کرنے والے ابراہیم تیمی کی بات کو سن کر ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گالی دینے سے، اس فسق اور گناہ کے کام سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمان سے لڑنے سے اللہ تعالی ہمیں بچا لے۔ یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو معمولی سمجھا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔